بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہنشاہ غسان، ایک بوڑھے نے کہا، ان کی تعداد تھوڑی ہے تو کیا وجہ ہے کہ فارس کے تمام نامور سالار ان کے ہاتھوں مارے گئے؟ یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ فارس بزدل تھے۔ کیا ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ کیا مسلمانوں نے فراز کے میدان میں رومیوں اور فارسیوں کی متحدہ فوج کو شرمناک شکست نہیں دی؟ ضرور دی ہے۔ جبلہ بن ایم نے کہا، میں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اگر تم نے مسلمانوں کو اپنی تلواروں کے نیچے رکھ لیا تو رومیوں اور فارسیوں پر تمہاری بہادری کی دہشت بیٹھ جائے گی، اور تم جانتے ہو کہ اس کا تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا۔ میرا حکم یہ ہے کہ سرحد کی ہر بستی میں یہ پیغام پہنچا دو کہ مسلمانوں کا لشکر یا ان کا کوئی دستہ کسی طرف سے گزرے، اس پر حملہ کر دو اور اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ ہر وہ شخص کہ جس نے غسانی ماں کا دودھ پیا ہے وہ اپنے قبیلے کی آن پر جان قربان کر دے، لیکن 3-4 مسلمانوں کی جان ضرور لے۔ میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ میں ان مسلمانوں کو کمزور نہیں سمجھتا جو اپنے وطن سے اتنی دور آ گئے ہیں۔ وہ اپنے عقیدے کے بل بوتے پر آئے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا مذہب سچا ہے اور وہ خدا کے برتر بندے ہیں، اور خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ اگر تم اپنے عقیدوں کو مضبوط سے پکڑ لو تو تم انہیں کچل کر رکھ دو۔ قبیلے کے بچوں کو لڑاؤ، عورتوں کو بھی لڑاؤ، اور ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ مسلمانوں کو یہاں سے کھانے کا ایک دانہ نہ ملے، پینے کو پانی کی بوند نہ ملے، اور ان کے اونٹ اور گھوڑے اس گھاس کی ایک پتی بھی نہ کھا سکے جو تمہاری زمین نے اگائی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اگلی منزل سوا تھی، جس کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ سرسب و شاداب جگہ ہے۔ ان کے راستے میں پہلی بستی آئی تو اس سے کچھ دور کم و بیش 40 گھوڑ سواروں نے مسلمانوں کے ہر اول پر اس طرح حملہ کیا کہ گھوڑے اچانک ٹیلوں کے پیچھے سے نکلے، سر پر دوڑتے آئے اور برچھیوں سے مجاہدین پر حلہ بول دیا۔ مجاہدین بھی شہ سوار تھے اور اس طرح کی چھاپہ مار لڑائی میں مہارت رکھتے تھے، اس لیے انہیں زیادہ نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ کچھ مجاہدین زخمی ہو گئے اور انہوں نے حملہ آور سواروں میں سے 3-4 کو گرا لیا۔ یہ غسانی سوار تھے جنہوں نے پہلے حلے میں مسلمانوں کو بتا دیا تاکہ وہ لڑنا جانتے ہیں اور ان میں لڑنے اور مرنے کا جذبہ بھی ہے۔ وہ حلہ بول کر آگے نکل گئے اور بکھر گئے تھے۔ دور جا کر وہ پھر واپس آئے۔ اب مسلمان پوری طرح تیار تھے۔ غسانیوں نے حلہ بولا، وہ برچھیوں اور تلواروں سے مسلح تھے۔ مسلمانوں نے انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن وہ بے جگری سے لڑتے ہوئے نکل گئے۔ ان کا انداز جم کر لڑنے والا تھا ہی نہیں۔ تقریباً اتنے ہی غسانی سواروں نے مجاہدین کے لشکر کے عقبی حصے پر حملہ کیا۔ یہ بھی چھاپہ مار قسم کا حملہ تھا۔ گھوڑے سر پر دوڑتے آئے اور آگے نکل گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر کے وسط میں تھے۔ انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے لشکر کی ترتیب بدل دی، لیکن وہ لشکر کو زیادہ نہ پھیلا سکے کیونکہ وہ علاقہ ہموار نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے چند ایک غسانی قیدی لائے گئے۔ انہیں مجاہدین نے گھوڑوں سے گرا لیا تھا۔ ان سے جب جنگی نوعیت کی معلومات حاصل کی جانے لگی تو ان سب نے بڑی جرات سے باتیں کی۔ تم جدھر جاؤ گے تم پر حملے ہوں گے، ایک قیدی نے کہا۔ جب آدمی نہیں ہوں گے وہاں تم پر عورتیں حملہ کریں گی، ایک اور قیدی نے کہا۔ تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ دشمن نہیں ہو تو یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک قیدی نے جواب دیا۔ ان قیدیوں نے اور کچھ نہ بتایا کہ ان کی فوج کتنی ہے اور کہاں کہاں ہے۔ ان سے یہ پتہ چل گیا کہ تمام سرحدی بستیوں میں ان کے بادشاہ کا یہ حکم پہنچا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرتے رہیں تاکہ جب مسلمان غسانیوں کی فوج کے مقابلے میں آئیں تو وہ تھکے ہوئے ہوں اور کمزور ہو چکے ہوں۔ یہاں سے تمہیں اناج کا ایک دانہ نہیں ملے گا، ایک قیدی نے کہا۔ پینے کو پانی کا قطرہ نہیں ملے گا۔ تمہارے اونٹوں اور گھوڑوں کو ہم بھوکا مار دیں گے، ایک اور قیدی نے کہا۔ ہماری زمین سے یہ گھاس کی ایک پتی نہیں کھا سکیں گے۔ کیا تمہاری موت تمہیں یہاں لے آئی ہے؟ ایک اور قیدی بولا۔ لڑنے آئے تھے تو خالد بن ولید کو ساتھ لاتے، ایک اور قیدی نے کہا۔ وہ آ جاتا تو تم کیا کرتے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ سنا ہے اس کے سامنے اس کا دشمن پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکتا، قیدی نے جواب دیا، اور سنا ہے وہ بڑا ظالم آدمی ہے، قیدیوں کو اپنے ہاتھوں قتل کرا دیتا ہے۔ اگر وہ اتنا ظالم ہوتا تو تم اس وقت اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہوتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا،
تمہارے سر تمہارے کندھوں پر نہ ہوتے۔ کہاں ہے وہ؟ قیدی نے پوچھا۔ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہاری بہادری کی تعریف کرتا ہوں۔ ایسا عملہ بہادر کیا کرتے ہیں جیسا تم نے کیا ہے۔ تمام قیدیوں پر خاموشی طاری ہو گئی تھی اور وہ حیرت زدہ تاثر چہروں پر لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے تھے۔ کیا تم مجھ سے ڈر رہے ہو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ان میں سے کوئی بھی نہ بولا۔ نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا۔ تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تمہارے بہت سے بھائی ابھی ہماری قید میں آئیں گے۔ کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ قتل وہی ہوگا جو ہمارے مقابلے میں آئے گا۔ کیا تم غسان کے لشکر کے آدمی ہو؟ نہیں، ایک قیدی نے جواب دیا، ہم اس بستی کے رہنے والے ہیں۔ تم میرا نام کس طرح جانتے ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ابن ولید، ایک ادھیڑ عمر قیدی نے جواب دیا، تیرا نام غسان کے بچے نے سنا ہے۔ غسان کی فوج تیرے نام سے واقف ہے۔ فارس کی فوج کو شکست دینے والا سالار عام قسم کا انسان نہیں ہو سکتا، لیکن ابن ولید اب تیرا مقابلہ قبیلہ غسان سے ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کے ساتھ اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ دوستانہ انداز میں باتیں جاری رکھیں اور ان سے کچھ باتیں معلوم کر لی۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ غسانیوں اور رومیوں تک ان کا صرف نام ہی نہیں پہنچا تھا، بلکہ ان کے نام کے ساتھ کچھ اور روایتیں اور حکایتیں بھی پہنچ گئی تھی۔ بعض لوگ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مافوق الفطرت شخصیت سمجھنے لگے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھنے گئے۔ غسانیوں کے گروہوں نے 2 اور جگہوں پر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کیا۔ ایک حملہ جو چھاپہ مار قسم کا تھا، خاصا سخت تھا۔ مسلمان چونکہ چوکس اور تیار تھے، اس لیے ان کا زیادہ نقصان نہ ہوا۔ حملہ آوروں کا جانی نقصان زیادہ ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قیدیوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان حملوں کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرح مزاحمت جاری رہی تو انہیں اپنے لشکر کے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ وہ صبح کے قریب ظہر اور عصر کے درمیان پہنچے تو انہوں نے بڑا ہی وسیع سبززار نظر آیا۔ اس میں بے شمار بھیڑیں، بکریاں اور مویشی چر رہے تھے۔ یہ وسیع چراگاہ تھی۔ اس کے قریب سوا کی بستی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ بیشتر اس کے کہ ان پر حملہ ہو، انہوں نے حکم دیا کہ تمام بھیڑ، بکریاں اور مویشی پکڑ لیے جائیں اور انہیں کھانے کے لیے اور ان میں جو دودھ دینے والے جانور تھے انہیں دودھ کے لیے استعمال کیا جائے۔ مجاہدین ان جانوروں کو پکڑنے لگے تو بستی والوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ غسانیوں کے گھوڑے اچھے تھے اور ان کے ہتھیار بھی اچھے تھے، لیکن مسلمانوں کے آگے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چراگاہ پر قبضہ کر لیا۔ جب بستی میں گئے تو وہاں لڑنے والا ایک آدمی بھی نہیں تھا۔ وہ بوڑھے تھے اور عورتیں تھیں اور بچے تھے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگی۔ عورتیں اپنے بچوں کو اٹھائے چھپ گئیں یا بھاگ اٹھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان سب کو روک کر کہا گیا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اگر بستی سے مسلمان لشکر کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو بستی کو اجاڑ دیا جائے گا۔ مخبروں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ کچھ دور آگے قلعہ ہے جس میں عیسائی فوج ہے اور اس کا سالار رومی ہے۔ یہ اطلاع بھی ملی کہ سوا کے بھاگے ہوئے غسانی اس قلعے میں چلے گئے ہیں۔ اس قلعے کا نام ارک تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، شام گہری ہو گئی تھی۔ قلعے کے دروازے سورج غروب ہوتے ہی بند ہو گئے تھے۔ اس کے بعد قلعے کے سنتریوں کو جو دیوار پر ٹہل رہے تھے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ سنتریوں نے خبردار ہوشیار کی صدائیں لگانے شروع کر دی۔ کماندار دیوار پر گئے اور نیچے دیکھا۔ بہت سے گھوڑے دوڑے آ رہے تھے۔ وہ قلعے کے بڑے دروازے پر آ کر رک گئے۔ ابھی اور گھوڑے اور اونٹ آ رہے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ دروازے کے اوپر سے برج سے ایک کماندار نے پوچھا۔ ہم غسانی ہیں۔ باہر سے ایک سوار نے جواب دیا، مسلمان کا لشکر آ رہا ہے۔ ہم نے سوا میں انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہم ان کے مقابلے میں جم نہ سکے۔ ہم بستی میں جاتے تو مسلمان ہمیں زندہ نہ چھوڑتے۔ کیا تم پناہ لینے آئے ہو؟ پناہ بھی لیں گے، ایک غسانی سوار نے جواب دیا، اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے بھی۔ تمہیں ہماری ضرورت ہوگی۔ رومی سالار کو بلایا گیا۔ انہوں نے ان لوگوں سے اپنی تسلی کے لیے کئی سوال کیا اور ان کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے رومی سالاروں کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں کی نفری کتنی ہے اور اب وہ کہاں ہے۔ اگلی صبح طلوع ہوئی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر قلعے تک پہنچ گیا
اور قلعے کو محاصرے میں لے رہا تھا۔ عیسائی فوج جو قلعے میں تھی قلعے کی دیواروں پر چلے گئے اور فوج کا ایک حصہ قلعے کے بڑے دروازے سے کچھ دور کھڑا ہو گیا۔ اس حصے کو ایسی صورتحال کے لیے تیار رکھا گیا کہ دروازہ ٹوٹ جائے تو یہ دستہ حملہ آوروں کو اندر نہ آنے دے اور حکم ملنے پر باہر جا کر مسلمانوں پر حملہ کرے۔ قلعے کے باہر للکار اور نعرے گرج رہے تھے، قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حکم سے رافع بن عمیرہ نے بلند آواز سے کہا، ورنہ ہر غسانی قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے، ہتھیار ڈال دو اور کسی کو باہر بھیجو جو ہمارے ساتھ صلح کی شرطیں طے کرے۔ اے مسلمانوں، اوپر سے کماندار نے للکار کر کہا، یہ قلعہ تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ملے گا۔ واقعی لکھتا ہے کہ قلعے میں ایک ضعیف العمر عالم تھا، اس نے رومی سالاروں کو بلایا۔ اس عالم کی قدر و منزلت تھی اور غسانی اس کا حکم مانتے اور اس کی ہر بات کو برحق تسلیم کرتے تھے۔ کیا اس فوج کا پرچم کالے رنگ کا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ ہاں مقدس باپ، رومی سالار نے جواب دیا، ان کا جھنڈا نظر آ رہا ہے جو سفید اور کالے رنگ کا ہے۔ کیا یہ فوج صحرا میں سے اس راستے سے گزر کر آئی ہے جس راستے سے کبھی کوئی نہیں گزرا؟ عالم نے پوچھا۔ مورخ واقعی طبری اور ابن یوسف نے لکھا ہے کہ دو مخبروں نے اس عالم کو بتایا کہ مسلمانوں کی فوج صحرا کے اس حصے میں سے گزر کر آئی ہے جہاں اونٹ بھی نہیں جاتے اور جہاں سانپ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیا اس فوج کے سالار کا قد اونچا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ کیا اس کا جسم گھٹا ہوا ہے اور اس کے کندھے چوڑے ہیں؟ مقدس باپ، کسی نے جواب دیا، قد تو ان سب کے اونچے ہیں اور جسم بھی سب کے گھٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے کندھے سب سے چوڑے ہیں۔ کیا اس کی داڑھی زیادہ گھنی ہے؟ عالم نے پوچھا۔ اور کیا اس کے چہرے پر کہیں کہیں چیچک کے گہرے داغ ہیں؟ ہاں مقدس درویش، کسی اور نے جواب دیا، اس کی داڑھی دوسروں سے زیادہ گھنی ہے اور یہ داڑھی اس کے چہرے پر بہت اچھی لگتی ہے اور اس کے چہرے پر چیچک کے کچھ داغ ہے۔ اس عالم درویش نے رومی سالار اور عیسائی سرداروں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہا۔ اس نے اپنا سر دائیں بائیں دو بار ہلایا۔ یہ وہی شخص ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تم میں سے کسی میں بھی نہیں ہے، اس نے کہا، تو جس کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ رومی سالار نے کہا، وہ تو ہمارا قیدی ہوگا جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا تھا؟ عالم نے کہا، کیا وہ آسمانوں کا کوئی دیوتا ہے جسے زمین کا کوئی انسان شکست نہیں دے سکتا؟ ایک عیسائی سردار نے پوچھا۔ اے عیسائی سردار، عالم نے کہا، وہ چوڑے کندھوں اور چیچک کے داغوں والا جو مدینے سے آیا ہے، اس کے پاس علم ہے اور میرے پاس علم ہے۔ تیرے پاس نہ علم ہے نہ علم، تو رومی نہیں، تو غسانی بھی نہیں، اور جو مجھے نظر آتا ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتا، اور تو کہتا ہے کہ وہ آسمانوں کا دیوتا تو نہیں۔ سن رومی سالار، اور تو بھی سن عیسائی سردار، جو اپنے لشکر کو اس صحرا میں سے زندہ گزار لایا ہے جہاں کی ریت پہلے اندھا کرتی ہے، پھر جسم کو خشک لکڑی بناتی اور پھر جلا دیتی ہے، وہ انسان آسمانوں کے دیوتاؤں کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ میں کچھ اور نہیں کہتا سوائے اس کے کہ قلعے اس کے حوالے کر دو، اور اگر لڑنا چاہو تو عقل اور ہوش سے کام لینا، لیکن عقل تمہارا ساتھ نہیں دے گی۔ اس وقت جب یہ عالم اور درویش قلعے دار اور عیسائی سرداروں کو بتا رہا تھا کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئیں تو ذرا سوچ لے۔ اس وقت قلعے کے اندر مسلمان کی للکار سنائی دے رہی تھی، دروازے کھول دو، ہتھیار ڈال دو، ہم قلعے لینے آئے ہیں، اپنے لشکر کو، عورتوں کو اور بچوں کو بچاؤ۔ رومی سالار عیسائی سرداروں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر آیا اور ہر طرف جا کر دیکھا، اسے مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ وہ قلعہ سر کر لیتی، لیکن وہ مسلمانوں کا پرچم خواب دیکھتا تو اپنے آپ میں دھچکا محسوس کرتا۔ کیا یہی ہے سارا لشکر؟ رومی سالار نے کسی سے پوچھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ لشکر اتنا ہی ہے، اسے جواب ملا۔ تیروں کا مینہ برسا دو ان پر، اس نے حکم دیا۔ قریب آئے تو برچیاں پھینکو، دیوار سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگی۔ خدا کی قسم، یہ تیر ہمیں نہیں روک سکتے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گلا پھاڑ کر کہا، ایسے تیر ہم پر بہت برسے۔ تیر اندازوں کو آگے کرو، دروازوں پر ہلا بول دو اور سب سے کہہ دو کہ یہ شام کا پہلا قلعہ ہے، اگر ہم پہلے قلعے پر ہار گئے تو شکست ہمارا مقدر بن جائے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قاصدوں نے جب قلعے کے چاروں طرف یہ پیغام پہنچا دیا تو تیر انداز تیروں کی بوچھاڑ میں آگے بڑھے اور اندھا دھند نہیں بلکہ ایک ایک آدمی کا نشانہ لے کر تیر چلانے لگے۔ سب سے زیادہ تیر
انداز قلعے کے بڑے دروازے کے سامنے جمع ہو گئے تھے اور دروازے کے اوپر اور برجوں میں تیر پھینک رہے تھے۔ مجاہدین کی بے خوفی اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ کئی مجاہدین دروازے تک پہنچ گئے اور کلاڑیوں سے دروازے توڑنے لگے۔ دروازہ مضبوط تھا جسے اس حالت میں توڑنا آسان نہیں تھا کہ اوپر سے تیر آ رہے تھے، لیکن مجاہدین کی اس جرأت نے اور لشکر کے نعروں نے قلعے والوں کا حوصلہ توڑ دیا۔ ان پر اپنے عالم درویش کی باتوں کا بھی اثر تھا۔ اب بھی وقت ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایک بلند آواز مجاہد نے اعلان کیا، قلعہ دے دو گے تو فائدے میں رہو گے، قلعہ ہم نے لے لیا تو ہم سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ تھوڑی دیر بعد قلعے پر سفید جھنڈا لہرانے لگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کی طرف خاصی دوڑا دیے کہ رک جاؤ، باہر آ کر بات کرو۔ مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا، قلعے کا دروازہ کھلا۔ رومی سالار 2-3 عیسائی سرداروں کے ساتھ باہر آیا اور مدینے کے اس سالار کے سامنے آ کھڑا ہوا جس کے کندھے چوڑے، داڑھی گھنی اور جس کے چہرے پر چچک کے چند ایک داغ تھے۔ خدا کی قسم تو عقل والا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رومی سالار سے کہا، تو نے اپنی آبادی کو اور اپنے لشکر کو قتل عام سے بچا لیا ہے، اب تو مجھ سے وہ توقع رکھ سکتا ہے جو دوستوں سے رکھا کرتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ رومی سالار نے مصافحہ کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلے تلوار۔ رومی سالار نے اپنی کمر بند سے تلوار نیام کھول کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ پھر عیسائی سرداروں نے اپنی تلواریں اتار کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے آگے پھینک دی۔ اب بتا اے سالار مدینہ، رومی سالار نے پوچھا، تیری اور شرط کیا ہے؟ کیا ہماری جوان لڑکیاں اور بچے تیرے لشکر سے محفوظ رہیں گے؟ ہم تمہاری لڑکیاں اٹھانے نہیں آئے ہیں اے رومی سالار۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم جزیہ لیں گے، کوئی اور محصول نہیں لیں گے۔ اگر تو کچھ دیر اور لڑتا اور ہم قلعہ اپنے زور پر لے لیتے تو ارک کی اینٹ سے اینٹ بن جاتی اور اندر لاشوں کے ڈھیر لگے ہوتے۔ تو امن سے آیا ہے، امن سے جا، اپنی لڑکیوں کو، بچوں کو اور ان کی ماں کو ساتھ لے جا، اور دل میں یہ بات رکھ کہ ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، ہم کچھ دینے آئے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اسلام، اس پر غور کرنا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار اور عیسائی سردار خوف زدہ حالت میں آئے تھے۔ خوف یہ تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہیں قتل کرا دے گا اور قلعے میں کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جزیہ کے سوا اور کوئی شرط عائد نہ کی۔ اب رومی اور عیسائی خوف زدہ نہیں، حیرت زدہ تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی فاتح مفتوح کے ساتھ اتنی فیاضی سے پیش آ سکتا ہے۔ ان لوگوں پر کرم یہ کیا گیا کہ صرف فوج کو وہاں سے نکالا گیا، باقی تمام آبادی امن و امان میں وہاں موجود رہی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو وہاں سے مقامی گائیڈ مل گئے تھے۔ ارک سے آگے 2 مقامات سخنہ اور قدمہ تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ارک پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اپنے لشکر کو قصبے کے باہر خیمہ زن کیا۔ رات کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں کے ساتھ بڑے جذباتی انداز سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام کے پہلے ہی قلعے دار نے ہتھیار ڈال دیے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شام کی سرحد سے قریب پہنچ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی چال ڈھال میں تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ سرخ رنگ کا عمامہ سر پر رکھتے تھے۔ مسلمہ قذاب کی تلوار ان کے پاس رہتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مقدس پرچم ان کے خیمہ گاہ پر لگا رہتا، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اکثر دیکھا گیا کہ اس مقدس پرچم پر نظریں گاڑے کھڑے رہے۔ کوچ اور پیش قدمی کے دوران بھی وہ اس پرچم عقاب کو دیکھتے تو ان کی نظریں کچھ دیر پرچم پر جمی رہتی تھی۔ انہیں شاید یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ وہ وطن سے بہت دور ایک طاقتور ملک کو فتح کرنے کے لیے آ گئے ہیں، لیکن ان کی باتوں اور مسکراہٹوں میں حوصلہ مندی صاف نظر آتی تھی۔ رات کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لڑتے ہیں تو اللہ کے نام پر ہی لڑتے ہیں، جانے دیں گے تو اسی کے نام پر دیں گے۔ میرے دوستو، کیسے شکر بجا لاؤ گے رب کریم کا، جس نے تمہارا نام کا خوف تمہارے قدم یہاں پڑنے سے پہلے ہی دشمنان اسلام کے دلوں پر طاری کر دیا تھا۔ کیسے احسان چکاؤ گے اپنے اللہ کا، جس نے پہلا ہی قلعہ کسی جانی نقصان کے بغیر تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ تکبر نہ کرنا اور یہ نہ بھولنا کہ ہمارے ساتھ وہ پرچم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔
یہ پرچم نہیں، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ تم نے صبر اور تحمل کی، جرأت اور شجاعت کی جو روایت قائم کی ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو راستہ دکھانے والی روشنی کا کام دے گی۔ ہمیں ابھی اور روایت قائم کرنی ہے اور یہی روایت اسلام کو زندہ رکھیں گی۔ ایسی کچھ اور باتیں کر کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی اگلی پیش قدمی کے متعلق احکام دینے لگے۔ انہوں نے 2 دستوں کے سالاروں سے کہا کہ وہ اگلے 2 مقامات پر قبضے کے لیے جائیں گے، ایک کو سقرنا اور دوسرے کو ختمہ جانا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ انہیں ایک ایک دستے سے ان دونوں بستیوں کو لینا ہے۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق یہ دونوں بستیاں چھوٹے چھوٹے قلعوں یا قلعہ نما حویلیوں کا مجموعہ تھی۔ ارک کی فتح دونوں بستیوں کی فتح کو مشکل بنا چکی ہوگی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا، ارک کے شکست خوردہ آدمی وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ عیسائی اور رومی ارک کی شکست کا انتقام ضرور لیں گے۔ تمہیں بڑے سخت مقابلے کا سامنا ہوگا۔ پسپا نہ ہونا، میں کمک تیار رکھوں گا۔ اللہ نے ہمیں یہ اڈا دے دیا ہے، میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے نام ایک پیغام لکھوایا اور قاصد کو دے کر کہا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد وہ روانہ ہو جائے گا، اور یہ پیغام ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو دے آئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ان 28,000 مجاہدین کے ایک حصے کے سالار تھے جو امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مدینے سے تیار کرا کے شام کی فتح کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس لشکر کے 4 حصے کیے گئے تھے اور ہر حصہ شام کی سرحد پر ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر پہنچ گیا تھا۔ سالار ابو عبیدہ جابیہ کے علاقے میں تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ جہاں بھی ہیں وہیں رہے، اور جب تک انہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی حکم نہ ملے وہ کوئی حرکت نہ کریں، اور میں تدمر جا رہا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا، تدمر باقاعدہ قلعہ ہے، اسے سر کرنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے اسے میں نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ میرے رفیقوں، معلوم نہیں ہم ایک دوسرے کو زندہ مل سکیں گے یا نہیں، یہ خیال رکھنا کہ ہم اللہ کے حضور اکٹھے ہوں گے، تو نہ اللہ کے آگے شرمسار ہو نہ ایک دوسرے کے آگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجاہدین کا جو لشکر تھا، اس کی تعداد 9,000 پوری نہیں تھی۔ اسے بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ہر حصے کو ایک مقام فتح کرنا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا، لیکن انہیں اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لے لیا۔ صبح ہوتے ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تدمر کی طرف کوچ کر گئے اور 2 سالار اپنے اپنے دستوں کو لے کر سقنا اور قدمہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جاتے ہی تدمر کے قلعے کو محاصرہ کر لیا، اس میں بھی عیسائی کی فوج تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نعروں کے ساتھ قلعے کے دروازے پر حلے بولے اور بار بار اعلان کرا کہ قلعہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ دیکھا گیا کہ قلعے کے دفاع میں لڑنے والوں میں کوئی جوش و خروش نہیں تھا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قلعے کا دروازہ کھلا اور عیسائی سردار باہر آ گئے۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کن شرائط پر صلح کرنا چاہتے ہیں۔ جزیہ ادا کرو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، اور یہ معاہدہ کہ یہاں سے مسلمانوں کا جو بھی لشکر یا دستہ گزرے گا اسے کھانے پینے کا سامان تم مہیا کرو گے، اور قلعے میں رکنا ہوا تو تم اسے جگا دو گے۔ تمہاری فوج لوٹ مار تو نہیں کرے گی؟ ایک عیسائی سردار نے پوچھا۔ جزیے کے حواس تمہاری عزت اور تمہاری جان اور اموال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، کسی اور نے تم پر حملہ کیا تو مسلمان تمہاری مدد کو پہنچیں گے اور تم رومی اور غسانی کا ساتھ نہیں دو گے۔ ابن ولید ایک سردار نے کہا، ہم نے جیسا سنا تھا تجھے ویسا ہی پایا، اب تو ہمیں اپنا دوست پائے گا۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے سردار نے اعلیٰ نسل کا ایک گھوڑا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ یہ بڑا قیمتی گھوڑا تھا۔ یہ دوسرا قلعہ تھا جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قدموں میں آ پڑا، اور خالد بن ولید رضی اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ ادھر سقنا اور قدمہ میں ایک جیسا ہی معجزہ ہوا۔ دونوں دستوں کے سالاروں پر ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ ایک خطرہ یہ تھا کہ وہ دشمن ملک کے زیادہ اندر یعنی گہرائی میں جا رہے تھے، دوسرا یہ کہ ارک سے فوج چلی گئی تھے
अर्क से फौजी चले गए थे। इनका इन कस्बों में होना वहाँ के लोगों को साथ मिलाकर मुकाबले में आना लाजमी था, और सबसे बड़ा ख़तरा तो ये था कि दोनों सालारों के पास सिर्फ एक एक दस्ता था। दोनों दस्ते तकरीबन एक ही वक्त अपने अपने हदफ पर पहुँचे। दोनों सालारों ने अपने अपने तौर पर यह तय कर लिया था कि इनका मुकाबला अगर ज़्यादा तादाद से हो गया तो वो जम कर नहीं लड़ेंगे, बल्कि घूम फिर कर और दुश्मन को बिखेर कर लड़ेंगे। इन्होंने ये भी सोच लिया था कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह से मदद नहीं मांगेंगे, क्योंकि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह एक किले पर हमला करने गए थे। ईमान के जज्बे की ये इंतहा थी कि वो इतनी कलील तादाद में कहाँ जा पहुँचे थे। इन्होंने अपनी जानें और अपने अम्वाल अल्लाह के हवाले कर दिए थे। वो अपनी बीवियों और अपने माँ बाप और बहन भाइयों को फरामोश किए हुए थे। इन पर यह नशा तारी था कि कुफ्र के फितने को ख़त्म करके अल्लाह के पैगाम को ज़मीन के दूसरे सरे तक पहुँचाना है। इनके दिलों में अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क था, और इनके जहनों में कोई वहम और कोई शक न था। जिहाद इनकी इबादत थी और वो अल्लाह ही से मदद मांगते थे। एक सालार सकन्ना के करीब और दूसरा खत्मा के करीब पहुंचा तो दोनों जगहों पर एक जैसा ही मंजर देखने में आया। वहाँ के लोग बाहर निकल आए और इनकी तादाद बढ़ती गई। सालारों ने अपने अपने दस्ते को फैला दिया। यहाँ कोई धोखा दिखाई दे रहा था। वो लोग मसला नहीं थे। इनकी औरतें और बच्चे भी बाहर आ गए और सब हाथ ऊपर करके हिला रहे थे। सालारों ने अपने अपने दस्ते को मुहासरे की तरतीब में कर दिया। इनकी नज़रें इन मकानों पर लगी हुई थी जो छोटे छोटे खीलों की मानी थी। सालारों को यह खतरा नज़र आ रहा था कि वो आगे बढ़ेंगे तो इन मकानों से इन पर तीर बरसने लगेंगे। वो रुक रुक कर आगे बढ़ने लगे। दोनों बस्तियों की आबादी अरबी ईसाइयों की थी। इनमें से 4-5 सफ़ेद रेश बूढ़े आगे बढ़े। करीब आकर इन्होंने इस्तकबाल के अंदाज में बाजू फैला दिए। हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं, एक बूढ़े ईसाई ने कहा। आओ दोस्तों की तरह आओ, हम अमन के बंदे हैं, और अगर हम पर एक भी तीर आया तो इस बस्ती की तबाही देखकर भी यकीन नहीं करोगे। सालार ने कहा, मकानों के दरवाजे खुले हैं। ईसाई बुजुर्ग ने कहा, आबादी का एक बच्चा भी अंदर नहीं। देख लो, किसी के हाथ में कमान नहीं, बर्ची नहीं, तलवार नहीं। कहाँ है वो जो अर्क से यहाँ आए थे? सालार ने पूछा। कुछ हैं, कुछ चले गए हैं। एक ईसाई ने कहा, इन्होंने ही हमें बताया कि तुम्हारी फौज लूट मार नहीं करती, नहत्तों और बेकसों पर हाथ नहीं उठाती, और तुम ऐसी शर्तों पर दोस्ती कबूल कर लेते हो जो किसी पर बार नहीं होती, और जो हमारी शर्तें कबूल ना करे इसका अंजाम कुछ और होता है। सालार ने कहा, ऐ मदीने के सालार, ईसाई सरदार ने कहा, बता तेरी शर्तें क्या है? वही जो तुम्हारी पीठ उठा सकेगी और कमर को तोड़ेगी नहीं। सालार ने कहा, जिजिया। हम खुद देखेंगे कि जो जिजिया अदा करने के काबिल नहीं, उससे हम कुछ भी नहीं लेंगे। कुछ और, मुसलमानों का लश्कर या कोई दस्ता या कोई कासिद यहाँ से गुजरेगा तो ये इस बस्ती की जिम्मेदारी होगी कि इस पर हमला ना हो। सालार ने कहा, अगर वो यहाँ रुकना चाहेंगे तो इनके जानवरों का चारा बस्ती के ज़िम्मे होगा। इनकी कोई और ज़रूरत जो तुम पर बार नहीं होगी वो तुम पूरी करोगे। हमारे लश्कर का कोई फ़र्द बस्ती के किसी घर में दाखिल नहीं होगा। तुम्हारी इज्जतों की और तुम्हारी जान व माल की हिफाजत की जिम्मेदार हम होंगे। रूमियों की तरफ से, गस्सानियों और फारसियों की तरफ से तुम्हें कोई धमकी मिलेगी या तुम पर कोई हमला करेगा तो इसका जवाब हम देंगे। दोनों बस्तियों में से ऐसे ही हुआ। इस दौर में फौजों का ये रिवाज था कि बस्तियों को लूटती उजाड़ती चली जाती। कोई औरत इनसे महफूज नहीं रहती थी। जो आबादियाँ इनके आगे झुक जाती थीं, इनके साथ वो फातेह फौजें और ज़्यादा बुरा सलूक करती थी। लेकिन ये रिवायत मुसलमानों ने कायम की कि जिसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया उसे अपनी पनाह में ले लिया और इसकी इज्जत की हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझा। इसका असर था कि कुफ़ार की बस्तियां इनके साथ दोस्ती के माहदे करती जा रही थी। इस तरह यहाँ पर 45वीं किस्त अपने अख्तिताम को पहुँची। कल हम इंशाअल्लाह 46वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।